میڈم ابھی میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنے آ رہا ہوں بڑا لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے بڑا خطرناک ٹاپک ہے اور لوگ اس پہ بات نارملی کرتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں ہو رہا تو ٹیسٹ صرف خواتین کے کروائے جاتے ہیں اور وہ کئی سال لگی رہتی ہیں, بلکہ کچھ کیسز میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملٹیپل میرجز ہو جاتی ہیں آگے, لیکن مرد جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروانے کو تیار نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس یقیناً بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتی ہیں, آج بھی دیکھتی ہیں کہ ایسے معاملات ہیں, شہروں میں بھی ہیں, اور اگر ہیں تو ہم ان کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر سپرم کاؤنٹ نہیں ہے تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے, اللہ کی طرف سے نظام ہے یا کوئی یہ میڈیکل پرابلم ہے. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس مریض آیا جس کے 3 شادیاں وہ کر چکے ہیں, جو بھائی صاحب ہیں, اور ان کے ابھی تک پریگننسی نہیں ہوئی ہے تینوں شادیوں میں سے, کیونکہ ہسبینڈ کا سپرم ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی عورت کی زندگی تباہ کرنے میں انہیں کوئی شرمندگی حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بھی ہے تو عورت تو بیچاری ایک اور شادی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ ہیو ایکول پارٹ ٹو پلے, اور سیکشل فنکشن کا اس سپرمز کے کاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ فنکشن. ٹھیک ہے, خواتین کے لیے آسان ہے پتہ کرنا, کیونکہ اگر ان کا سائیکل ریگولر ہے, جس بھی خاتون کا سائیکل ریگولر ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا سارا اندرونی نظام ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم نہ بھی ٹیسٹ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے. ہسبینڈ جو آدمی کا سیمن کے ٹیسٹ کے بغیر کسی صورت پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ سیکشل فنکشن کا تعلق نہیں ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. ٹھیک ہے, اب ٹیسٹ کروا کے دیر آر سرٹن میڈیکیشنز, اور اس کے علاوہ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا سلسلہ ہے, اگر آپ کے سپرم کاؤنٹ نہیں بھی ہے, ایزوسپرمیا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو پھر بھی ٹیسٹیز میں اگر سپرمس ہیں تو اس سے لے کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو سکتا ہے, رادر دین کہ اس چیز کو اوائڈ کریں. یہ کوئی میل ایگو, مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی فائدہ نقصان یہ کہ دیکھیے, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ جی, یا جیسے مدرس کو بہت ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے, تو فالٹ ہمیشہ عورت میں تلاش کر لینے سے آپ کا گھر نہیں بس جانا اور آپ کی زندگی کی خوشی بھی حاصل نہیں ہونی, بجائے اس کے کہ آپ اگر اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے. اور آپ کو کوئی ایشو ہے, میلز کو کئی دفعہ کاؤنٹ کم ہوتا ہے, کئی دفعہ موٹیلٹی کم ہوتی ہے, اس کے لیے دیر آر سرٹن میڈیکیشنز. جس طرح خواتین کو دوائیاں دی جاتی ہیں, اس طرح آدمیوں کو بھی دوائیاں دی جا سکتی ہیں, اور وہ کھانے سے الحمدللہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, اور یعنی باپ بھی بن جاتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا, اگر ایزوسپرمیا ہے, زیرو سپرمز ہیں, تو بعض بار ڈکٹ سے نہیں آ رہے ہوتے, ٹیسٹیز میں ہوتے ہیں. ٹیسٹیز سے آپ چیک کرائیں تو ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے, ٹیسٹیز میں بھی ڈسٹرائڈ بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے ہو, لیکن اگر ایسے ہے تو پھر آپ کو پتہ تو چلے کہ کم از کم آپ میں ہی فالٹ ہے. کسی خاتون کو بار بار وہ کرنے سے تو بہت ہے, مورد الزام ٹھہرانے سے جیسے وہ کہ آپ کو پتہ چل جائے. 3 شادیوں والے آئے تو میں نے ان کی بیوی سے کہا کہ یہ نہیں ہونا ان سے آپ کو بیوی, آپ دوسری شادی کر لیں. تو ویمن ہیز اے رائٹ ٹو بیکم اے مدر. بالکل. تو ہمارے یہاں کرتی نہیں ہے نا, سارا کچھ جو ہے وہ بس میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل یہ غلط چیز ہے. اچھا, ابھی آپ نے یہاں پہ بات کی آئی وی ایف یا آئی یو آئی کا آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ شادی کے بعد کتنا عرصہ ویٹ کرنا چاہیے پریگنینسی کا, اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. شادی کے 2 مہینے بعد لوگ آ جاتے ہیں کہ جی پریگنینسی نہیں ہوئی, اتنی انزائٹی. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, سوسائٹی کا قصور ہے. جتنا ٹینشن آپ لیں گے نا کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی, آپ کی کبھی پریگنینسی نہیں ہوتی. جو بھی پریگنینسیز ہوتی ہیں نا, وہ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. میاں بیوی کا ایک اللہ میاں نے راحت کا رشتہ بنایا ہے, پیار محبت کا, ایک دوسرے سے راحت لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے. پریگنینسی از اے تھنگ جو کہ وری کرنی چاہیے, لیکن 2 months کے اندر یا 3 مہینے کے اندر یہ فلموں میں ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ آپ کی پریگنینسی ہو جائے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے لوگ اتنے سال ساتھ رہتے ہیں, کوئی کانٹرسیپشن نہیں کرتے, 20 سال 25 سال 25 بچے تھوڑے ہوتے ہیں لوگوں کے. بالکل, مطلب اٹ مینس کہ کبھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو ہم 1 year کا ٹائم ہے, 1 سال سے پہلے نہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, نہ ٹینشن لینی چاہیے. 80% آف دا کپلز, نارمل کپلز, کنسیو یعنی 50% کنسیو ود ان 6 months اور 80% کنسیو ود ان 1 year. ریسٹ 20% اکثر 2 years میں کنسیو کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ ہر ایک کو کہتے ہیں, دیکھیے ہسبینڈ کے لیے بھی سیمن ٹیسٹ کرانا یا وائف کے لیے ٹیسٹ, جب بھی یہ نا انزائٹی ایڈ ہوتی ہے کہ آپ ایک ان نیسیسری ٹائم سے پہلے چیزیں کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک میرے پاس بہت آتے ہیں لوگ, ہمارے یہاں تو مدر ان لاز اور چاچی خالہ اور لڑکی کو ساتھ دن پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں. بالکل, یہی مسئلہ ہوتا ہے نا ویسٹرن معاشرے میں. اگر آپ ویسٹرن معاشرے میں اگر کسی سے پوچھیں
ہمارے کئی دوست وہاں پہ ہیں جن کے بچے ہیں پاکستانی, تو وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ بچوں کا رائٹ, بچوں کی پرسنل مطلب رائٹ نہیں ہے آپ کا کہ آپ کسی سے ایسی بات پوچھے. بالکل. اور دوسرے کے علاوہ بات یہ کہ آپ سے زیادہ تو خود ورڈ ہوں گے. بالکل. کسی آپ سے زیادہ تو ان کو فکر ہے جس کو آپ بلا وجہ ٹینشن ڈال رہے ہیں پوچھ کے. میں لڑکیوں کو تو یہی سب جاتی ہوں کہ چلو وہ کنسرنڈ ہیں پیرنٹس اس لیے پوچھ رہے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہے. اور کئی دفعہ آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگلے کو تنگ کریں, لیکن ظاہر ہے آپ کا. تو 1 year کے ٹائم سے پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے کسی بھی صورت. انٹل انلیس کی لڑکی کو پالیسسٹک اووریز ہیں یا اس کا سائیکل خراب ہے, اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ادروائز 1 year سے پہلے نو ٹیسٹ از ریکوائرڈ.